اوے ملا تیریاں بچیاں بچیاں سکولاں وچ رہ گیا۔ شاعر نے یہاں پہ توجہ دلوائی ہے مسلمان کو کہ مسلمان اپنی غیرت کو پہچان، تیری عزت آج اسکول و کالج میں بدنام ہو رہی ہے، نیلام ہو رہی ہے۔ ملا تیریاں بچیاں بچیاں سکولاں وچ رہ گیا، او مک گئی ساری غیرت تیری، مک گئی ساری غیرت تیری اتے نبضاں ٹھنڈیاں پہ گیا۔ شاعر نے یہاں پر پھر چوٹ ماری ہے کہ مسلمان تو اپنی غیرت اور عزت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیا کرتا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ ملا تیریاں بچیاں مسلیا تیریاں بچیاں بچیاں سکولاں وچ رہ گیا۔ مسلمان تو کبھی بھی کافر کے شکنجے میں آ نہیں سکتا تھا، مگر حیرت کی بات ہے کہ اس نے اپنی عزت کو گھر سے نکال کے کافر کی دہلیز پہ پہنچا دیا۔ عشق نبی دا دعوے دارے پاک نبی دے نعرے مارے، خود کو عاشق رسول کہنے والا یہ بھول گیا کہ اس کی عزت آج کہاں کہاں پہ برباد ہو رہی ہے۔ عشق نبی دا دعوے دارے پاک نبی دے نعرے مارے، سچ پوچھ دی انگریز دا یارے، سچ پوچھ دی انگریز دا یارے، او تائیوں تے شرما لہ گیا۔ جی ہاں، کافر جو ہے وہ جانور سے بدتر ہوتا ہے، اس کے ہاں عزت اور غیرت نام کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ماں بہن اور بیوی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اس کو محفوظ کر کے دنیا کو دکھاتا ہے۔ کیا اس کی تعلیم آج مسلمان کی بیٹی کو با حیا باپرد بنائے گی؟ غور کریں۔ مسلیا تیریاں نسلاں بچیاں سکولاں وچ رہ گیا، 23 گھنٹے سکول تے لاویں ادھ گھنٹہ قرآن پڑھا۔ شاعر جانتا ہے کہ آج مسلمان کی بیٹی 6-8 گھنٹے تعلیمی کافروں کے نظام میں گزارتی ہے، مگر وہ خوش ہے کہ آدھا گھنٹہ قرآن مجید پڑھا کر کے میں نے بہت عاشق رسول بننے کا کام سر انجام دیا، بلکہ حقیقت میں اس نے ہلاکت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔ 23 گھنٹے سکول تے لاویں ادھ گھنٹہ قرآن پڑھاویں، مڑ بھی تو عاشق سڈواویں، مڑ بھی تو عاشق سڈواویں، اوے عقلاں کتھے رہ گیا۔ ملا تیریاں بچیاں بچیاں سکولاں وچ رہ گیا، مسلیا تیریاں بچیاں لنگر یاری میلاد نہ چھڈے، کھا کھا دے گا کدے نہ رج، کام جو ہی ہو رہا ہے کہ صرف لنگر یاری میلاد نہ چھڈے، کھا کھا دے گا کدے نہ رج، شریعت دے نیڑے نہ لگے، شریعت دے نیڑے نہ لگے، وے عقلاں پٹھیاں پہ گیا۔ ہر کام شریعت مطہرہ کے خلاف کرنے والا خود کو عاشق رسول بھی آج کہلاتا ہے۔ ملا تیریاں بچیاں ملا تیریاں بچیاں بچیاں سکولاں وچ رہ گیا، یہودی اسکول دا جال بچھایا، کفر تنا تعلیم چپایا،
یہودی اسکول دا جال بچھایا، کفر دنا اسکول چپایا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو جو کافروں کے تعلیمی ادارے ہیں وہ کافروں نے اپنے غلام بنانے کے لیے کھولے، مگر افسوس کہ آج مسلمان اس حقیقت سے بے خبر ہو گئے۔ تعلیم چپایا، مسلح بھج بھج جال چ آیا، مسلح بھج بھج جال چ آیا، لعنت پلے پہ گیا۔ جی ہاں بالکل، اس میں شک ہی نہیں کہ جیسے جیسے یہ اسکول کالج کی تعلیم امت مسلمہ پاتی چلی جا رہی ہے، یہ اپنی عزت، غیرت، ایمان، حیا سب کچھ اپنے ہاتھوں دفن کرتی چلی جا رہی ہے۔ مسلح تیریاں بچیاں بچیاں سکولاں وچ رہ گیا، ملا تیریاں بچیاں۔ مسلم بھایا غیرت کھاتوں، عزت اپنی پردہ کرا تو، مسلم بھایا غیرت کھاتوں، عزت اپنی پردہ کرا تو۔ شاعر نے یہاں پر دعوت فکر دی ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں غیرت کھاؤ، اپنی عزتوں کو نیلامی اپنے ہاتھوں نہ کرو، خدا کے لیے ان کو واپس گھروں میں لے آؤ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا پیکر بناؤ۔ پاک نبی دے در تے تو، او جے پاک نبی دے در تے تو، او جے پاک نبی دے در تے تو، پھر رحمت رب دیاں پہ گیا مسلح تیریاں۔ شاعر نے یہاں پر دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ مسلمان اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری برکتیں اور عظمتیں اور ان کی نظر کرم حاصل ہو، تو پھر اپنی عزتوں کو پردے میں لے آؤ۔ غیرت میں، حیا میں ہی مسلمان مومن کی پہچان ہے، اور اس کو اپنی پہچان بناؤ۔ سکولا وچ رہ گیا، توجہ ہے، خوش تھی داڑھی سنت کٹاوے، انگریزاں ورگی شکل بناوے، خوش تھی داڑھی سنت کٹاوے، انگریزاں ورگی شکل بناوے۔ آج المیہ ہے کہ کافروں کی ہر ادا اپنا کر، کافروں کی وضاحت، فکر و عمل اپنا کر، تہذیب و تمدن اور قوانین اپنا کر مسلمان خود کو عاشق رسول بھی کہتا ہے۔ انا للہ و انا فیئر اینڈ لولی، فیئر اینڈ لولی لوشن لاوے، فیئر اینڈ لولی لوشن لاوے، او پھٹکارا منہ تے پہ گیا، ملا تیریاں مسلح تیریاں بچیاں بچیاں سکول، عاجز حق دا کلام بنایا، ہر مسلم دے دل نو بھایا، عاجز حق دا کلام بنایا، ہر مسلم دے دل نو بھایا، فقیر دا حق اپنا ہے نبھایا، فقیر دا حق اپنا ہے نبھایا، بس ہن دعاواں تہاڈیاں رہ گیا۔ شاعر نے یہاں پر اپنی آخری بات مکمل کر کے یہ اس طرف توجہ دلوائی کہ مسلمان اپنی عزت کو پہچان، اپنی غیرت کو پھر سے جگا اور اپنی عزتوں کو گھروں میں واپس لیا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت یقیناً تمہارے سفر میں شامل حال ہو جائے گی۔ اپنے لیے دعا کا کہا اور رخصت، اجازت چاہی۔